احمد ایک محنتی کسان تھا جو سارا دن کھیتوں میں پسینہ بہاتا، لیکن اس کی آمدنی اتنی کم تھی کہ بمشکل 2 وقت کی روٹی پوری ہوتی۔ اس کی بیوی زینب نہ صرف سلیقہ شعار تھی بلکہ اسے لوگوں کے چہرے پڑھنے کی مہارت حاصل تھی۔ ایک شام جب احمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا تو اسے ندی کے کنارے مٹی میں دبا ہوا ایک چمکتا ہوا پتھر ملا۔ گھر آ کر اس نے زینب کو دکھایا تو وہ دنگ رہ گئی۔ احمد، یہ کوئی عام پتھر نہیں، یہ ایک نایاب ہیرا ہے، اس نے سرگوشی کی۔ اس رات دونوں نے خواب بنے کہ اب ان کی غربت ختم ہو جائے گی، وہ ایک پکا گھر بنائیں گے اور گاؤں کے یتیم خانے کی مدد کریں گے۔ اگلی صبح احمد شہر کے بڑے بازار کی طرف نکلا۔ راستے میں ایک سرائے ہوٹل میں اس کی ملاقات مراد نامی ایک مکار سوداگر سے ہوئی۔ مراد نے احمد کے چہرے کی خوشی اور اس کے ہاتھ میں چھپے چھوٹے سے رومال کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مراد نے احمد کو باتوں میں لگایا اور اسے لسی پلائی جس میں ہلکی سی نشہ آور دوا ملی تھی۔ جب احمد کا سر چکرانے لگا تو مراد نے ہمدرد بن کر پوچھا، بھائی پریشان لگتے ہو؟ احمد نے نشے کی حالت میں سب سچ اگل دیا۔ سوداگر نے قہقہا لگایا اور کہا، اوہ میرے بھائی، تم تو لٹ گئے، یہ ناگن ہیرا ہے، اسے جو چھوتا ہے اس کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ میں ایک پیر جی کا چیلا ہوں، لاؤ یہ مجھے دو، میں اس کا اثر ختم کر دوں گا۔ خوف زدہ احمد نے ہیرا سوداگر کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ روتا ہوا گھر پہنچا۔ جب احمد نے روتے ہوئے سارا قصہ سنایا تو زینب کو غصہ تو آیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سیدھا جا کر سوداگر سے ہیرا مانگے گی تو وہ کبھی نہیں دے گا اور الٹا ان پر چوری کا الزام لگا دے گا۔ زینب نے اپنے پرانے صندوق سے اپنی ماں کا ایک بھاری پیتل کا ہار نکالا جو دیکھنے میں سونے جیسا لگتا تھا لیکن حقیقت میں اس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ اس نے ایک قیمتی ریشمی برقع پہنا اور شہر کی سب سے بڑی دکان پر جا پہنچی جہاں مراد بیٹھا تھا۔ زینب نے ایک شہزادی کی طرح روب سے دکان میں قدم رکھا۔ اس نے مراد سے کہا، سوداگر صاحب، میں دور دراز کے ملک سے آئی ہوں اور مجھے ایک ایسے ہیرے کی تلاش ہے جو میرے اس شاہی ہار کے بیچ میں لگ سکے۔ میرے پاس سونے کے 500 سکے ہیں لیکن مجھے ویسا ہی ہیرا چاہیے جیسا میرے پاس پہلے تھا۔ مراد کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے وہی ہیرا نکالا جو احمد سے چھینا تھا اور میز پر رکھ دیا۔ محترمہ، یہ دیکھیے، اس سے بہتر ہیرا پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ زینب نے ہیرا ہاتھ میں لیا، اسے غور سے دیکھا اور پھر اچانک چیخ ماری، واہ کیا بات ہے! لیکن سوداگر صاحب، یہ ہیرا تو ٹھیک ہے مگر اس کے ساتھ کا دوسرا جوڑا کہاں ہے؟ سنا ہے اس طرح کے ہیرے ہمیشہ جوڑوں میں ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس دوسرا نہیں ہے تو یہ ایک میرے کسی کام کا نہیں۔ مراد نے سوچا کہ اگر وہ کسی طرح اسے یقین دلا دے کہ دوسرا ہیرا بھی مل جائے گا تو وہ 500 سکے ہتھیا سکتا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، بی بی، دوسرا بھی میرے پاس ہے، بس وہ میری دوسری تجوری میں ہے جو دوسرے شہر میں ہے۔ زینب مسکرائی اور کہا، ٹھیک ہے، میں کل 500 سکے لے کر آؤں گی، لیکن تب تک آپ یہ ہیرا اس کپڑے میں لپیٹ کر سیل کر دیں تاکہ کوئی اور نہ خرید لے۔ جب مراد کپڑا لینے پیچھے مڑا، زینب نے کمال ہوشیاری سے اصلی ہیرا اپنی جیب میں ڈالا اور اس کی جگہ اسی سائز کا ایک چمکدار کانچ کا ٹکڑا رکھ دیا جو وہ گھر سے لائی تھی۔ اگلے دن مراد انتظار کرتا رہا لیکن نہ وہ عورت آئی اور نہ ہی 500 سکے آئے۔ جب اس نے کپڑا کھول کر دیکھا تو وہاں ایک معمولی کانچ کا ٹکڑا تھا۔ دوسری طرف زینب اور احمد وہ اصلی ہیرا لے کر کسی دوسرے شہر کے ایماندار جوہری کے پاس گئے اور اسے بیچ کر ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔